محترم ڈاکٹر مولانا عبداللہ رحمی صاحب، سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا رضوان سلفی صاحب، حضرت مولانا انعام مدنی صاحب، ڈاکٹر علاء الدین علی صاحب، جناب حضرت علی صاحب، ڈاکٹر ابراہیم صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، مولانا طارق علی صاحب، محترم اساتذہ، عزیز طلبہ، یہ بڑا خوشائن مقام ہے کہ ایک انجمن جو سیمانچل کی سرزمین سے جڑے ہوئے طلباء، اور میں سمجھتا ہوں کچھ طالبات بھی، اس کے علاوہ بنگال کے کچھ خطے سے جڑے ہوئے طلباء و طالبات کی نمائندگی اس دانشگاہ سر سید سے جو انجمن کرتی ہے ان کی نمائندگی، اس کے حوالے سے مجھے اپنے عزیز طلباء سے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ یہ میرے لیے خوشائن موقع ہے۔ میں ان سبھی مقررین حضرات کا جنہوں نے اپنے قیمتی خیالات کا مختلف موضوعات کے حوالے سے اظہار کیا، انتہائی خوشائند انداز سے انہوں نے متعدد پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ یہ ہمارے لیے مسرت کا مقام ہے کہ اس نوع کے باوقار اور علمی انداز سے خیالات کو سننے کا موقع ملا۔ جو شیخ-آبادی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، اور اس انجمن کا جو منشور ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی چیزیں سنی ہیں۔ جن طلباء نے، جن میں ایک بڑی تعداد خود میرے طالب علموں کی رہی ہے، انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا اور ان سے اظہار خیال ہوا تو میں نے صحیح معنوں میں اس کو اپنے ایک فعال کے طور پر دیکھا۔ انہیں کچھ مشورے بھی دیے عملی طور پر۔ اب میں یہاں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ خدشہ یہ ہے، اور جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک پروفیسر اگر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آدھا پون گھنٹہ تو وارم اپ کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، باقی 2-3 گھنٹے تو عام سی بات ہے، میرے جو طلباء ہیں اس کی گواہی دیں گے۔ لیکن آپ قدر پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ 15-20 منٹ میں اپنے گفتگو کو اور دو گفتگو کروں گا۔ ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر علاء الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ میری گفتگو فلسفیانہ انداز کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں فلسفہ، ادبیات، شاعری، تقابلی ادب پر میں چیزیں لکھتا ہوں، گفتگو سنتا بھی ہوں اور کبھی کبھی تھوڑی سی گفتگو کر بھی لیتا ہوں، لیکن یہ موقع بھی فلسفہ ترازی کا نہیں ہے، اس لیے میں دو بات کروں گا۔ میری باتیں دو حوالے سے ہوں گی، دو موضوع کے حوالے سے۔ پہلا عزیز طلباء کے حوالے سے، اور دوسرا جو معزز اساتذہ موجود ہیں ڈائس پر ان کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا اپنے فاضل مقررین سے بطور خاص کہ میرے خیال سے نتائج میں خوش فہم رہنا چاہیے اپنے حوالے سے، نہ ہی غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو خوش فہمی مفید ہے اور نہ ہی غلط فہمی مفید ہے۔ جو شیخ-آبادی کمیونٹی ہے اس کے منظرنامے پر جو گفتگو کی گئی ہے، کچھ معاملات میں شاید میرا اندازہ، میرا طرز تخاطب الگ ہوگا،
اور وہ اس حوالے سے ہوگا کہ ہم نہ تو خوش رنگ رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی غلط فہمی کا شکار ہونا چاہتے ہیں. پہلی بات کہ ہماری قوم کا تشخص کیا ہے، ہماری کمیونٹی کا تشخص کیا ہے، آئیڈینٹی اس کی کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آئیڈینٹی کہتے کسے. واٹ از آئیڈینٹی؟ آئیڈینٹی یہ نہیں ہے، تہذیبی تشخص یہ نہیں ہے کہ ہم خاص انداز کا کھانا کھائیں، خاص انداز کی بود و باش اختیار کریں اور خاص طرح کی بولی بول لیں. زبان نہیں، بولی اور زبان میں فرق ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس خطے میں جو کمیونیکیشن میڈیم ہے، جو مادھیم ہے کمیونیکیشن کا، وہ زبان نہیں ہے، بولی. اس لیے اس کو میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں اس کو شناخت کا نام نہیں دے سکتا، کیونکہ جب شناخت کی بات کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ کی بات ہوتی ہے، معیار کی بات ہوتی ہے. بولی تہذیبی معیار شاید نہیں ہے. وہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چیز ہو سکتی ہے. تاریخی سیاق و سباق میں آپ کی کم رسائی ہو سکتی ہے، نارسائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تہذیبی تشخص نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس پورے خطے میں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو کسی ایک زبان میں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کا پروٹیکشن کیا ہے؟ دوسرے سیدھے سادھے لفظوں میں اس خطے میں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تصنیف و تالیف، معیاری تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا ہے. تو نتائج آپ کے سامنے واضح طور پر ہیں. ایسے افراد جنہوں نے اس کمیونٹی کی جو پرائمری میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، جس کو جو بھی نام دیا گیا ہے، اس کا تو استعمال بھی نہیں. اور چلیے آپ اس کی بات نہ کریں، آپ اس کو ایک خاص زبان میں جو ترقی یافتہ ہے، بنگالی زبان، اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، لیکن اس کی ایک ڈائلیکٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں نے بنگلہ زبان میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، دینیات کے موضوع پر ہو، سماجیات پر ہو، تاریخ پر ہو، ادب پر ہو، شاعری پر ہو، خود اپنی تاریخ پر ہو. اپنی تاریخ پر تو ظاہر ہے جیسے کہ آپ کے سامنے آیا، ہمارے فاضل مقرر نے ایک کتابچہ اس موضوع پر لکھا. مجھے یاد ہے کہ آج سے شاید یہی کوئی 12 سال پہلے سلچر یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ میرے پاس آیا تھا، جس میں کہ اس کمیونٹی کی جو لنگوسٹک آسپیکٹس ہیں انٹریکٹیو ڈومین میں عربی اور فارسی کے حوالے سے، اس میں میرے پاس آیا تھا. اور اس سطح پر کچھ اور کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے میں نہیں جانتا، میں واقف نہیں ہوں. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سید الرحمان صاحب شاید بہتر اس حوالے سے گفتگو کر سکیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو اس سے صرف ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس میراث نہیں ہے، واضح طور پر منظرنامہ نہیں ہے. rather we are suffering from some deficit. ڈیفیسٹ کو ہم آئیڈینٹی نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز ڈیفیسٹ ہے، if something is missing، اگر ایک ویکیوم ٹائپ کی چیز ہے تو اس کو ہم اپنی شناخت نہیں کرتے. زبان کے حوالے سے معاشی لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے اس کو، ان ٹرمز آف اکنامک ویل بینگ، اس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے تو کوئی قوم اگر ایک شناخت رکھتی ہے، تشخص رکھتی ہے، آئیڈینٹی رکھتی ہے، یا جس کو اکنامک ویل بینگ کہتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز ہیں، ویل نون پیرامیٹرز ہیں. وہ ویل نون پیرامیٹرز کیا ہیں؟
मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो माशियात के जो तलबा हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं। आप ये बताएं कि उस खित्ते में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं अपनी कम्युनिटी में? जीरो। कितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं? जीरो। कितने बड़े कुछ मिडिल उसके लेवल के या बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन, क्या जवाब है? हम ख्वाबों ख्याल की बात नहीं करना चाहते, हम हकीकत पसंद करना चाहते हैं। नहीं है बड़े इदारा साज कितने हैं? बहुत कम। लेते के कुछ ऐसे नाम आते हैं जो एक खास मौके से काम कर रहे हैं। इनमें खुद कुछ अहम नाम खुद हमारी इस महफिल की जीनत है, जिन्होंने एक खास नहज से इदारे बनाए, क्योंकि उस खित्ते में जिन इदारों की भरमार है वो हैं जो कि दीनी तालीम के अलग बनता है। और ज़ाती तौर पर मैं हर उस चीज़ को इंकरेज करता हूँ जिसमें थोड़ा सा भी फायदा है। अगर किसी भी चीज़ से 1% भी फायदा है तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मंजरनामा तवाज़ुन के हवाले से उसको मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो पहलू है ये इंकरेजिंग है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? बाकी चीज़ें तो नहीं है। हमारा मजहबी शऊर यकीनन पुख्ता होना चाहिए, जिसको अकीदा कहते हैं, जिसको तौहीद कहते हैं, जिसको दीनियात कहते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता, माज़रत के साथ, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हर तालिब इल्म को आलिम दीन बनाया जाए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। क्यों? इससे जिंदगी का जो मंजरनामा है, जो तवाज़ुन है, जो मैट्रिक्स ऑफ लाइफ है, ये खलल अता कर गया है। मैट्रिक्स ऑफ सिंपल मिसिंग। इस तरह से माशी लिहाज से ये जो कम्युनिटी है इट एग्जिस्ट नोवेयर, अनफॉर्चुनेटली। शायद ये सच्चाई है। इसी को दूसरे लफ्जों में आप पर कैपिटा में देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। उसे तो मुसलमानों का एक ब्रॉड जो है प्रॉस्पेक्ट इनकम के हवाले से, लेकिन उसमें आप उस कम्युनिटी को देख लीजिए तो आप ये पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आप ये पाएंगे कि ये सबसे निचले पाएगा, सबसे निचले पाएगा। लिहाजा हमें खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। अपनी कौम में आप ये देख लीजिए, जहाँ पर इधर 15-20 लाख की आबादी है, हमारे उस खित्ते में लगभग 1 लाख की आबादी तो है। उनमें मादूद चंद अफराद ऐसे होंगे जो कि असली दानिशगाहों में तालीम करते हैं, मादूद चंद। उनमें भी ज़्यादातर तालीम हासिल करने वाले वो हैं जो कि पहले मदारिस में तालीम इल्म हासिल करते थे, अब असली दानिशगाहों में आकर के उन्हीं मज़ामीन को पढ़ते हैं जो कि मदारिस में पढ़ चुके हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं उससे मुस्तस्ना नहीं हूँ, मैं उससे यकीनन मुस्तस्ना नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पर पूरी लाइफ की मैट्रिक्स की बात आती है, इंटेलेक्चुअल सिनेरियो की बात आती है, एजुकेशनल सिनेरियो की बात आती है, यहाँ पर अगर इस तरह का मंजरनामा है तो उस पर यकीनन कहेंगे कि इनकम्प्लीट है, डेफिसिट है। यहाँ पर जो मंजरनामा है वो डेफिसिट का है। तो ये हमारी शनाख्त नहीं है, ये हमारी कमी है, ये हमारी खामी है। तहज़ीब तमद्दुन की बात की, मसला ये है कि तहज़ीब तमद्दुन कहते किसे हैं? व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन? आपकी जिंदगी के आदात और अखबार तो हर जगह पाए जाते हैं, ट्रैवल्स में भी हैं। अफ्रीका के जंगलों में जो ट्रैवल्स रहते हैं, अमेज़न के जंगलों में जो ट्रैवल्स रहते हैं, उनके भी जो बुदबाश के तरीके हैं। आई एम सॉरी टू से, in so many perspectives, in so many aspects, I can hardly see any difference between us as a community and between some tribes in Africa. I'm sorry to say.
So, can you identify this as a culture? Cultural identity? ऐसा नहीं। तो देखिए ये मंजरनामा है मेरी नजर में, लेकिन ये तो एक पहलू है जो कि डिप्रेसिंग है, हमें उसको ओवरकम करना है, क्योंकि जिंदगी के मैट्रिक्स यही है, जिंदगी के मैट्रिक्स यही है कि इसे हमें ओवरकम करना है। बहुत सारी चीजें कही गई हैं हमारे यहाँ की जो समाजी रस्में हैं, रिवाज हैं, समाजी बुराइयां हैं, हर समाज में बुराइयां पाई जाती हैं, हमारे यहाँ भी बुराइयां हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। लड़कियों की तालीम के हवाले से, जबकि मेरी नजर में लड़कियों की तालीम के हवाले से मंजरनामा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और इधर कुछ दिनों से इधर बनात का सिलसिला चल पड़ा है, बहुत अच्छा है, मैं उसकी पिजराई करता हूँ, मैं इसकी पिजराई करता हूँ। लेकिन मेरा नुक्ता नजर यह है कि एक तालिब इल्म को इल्म का प्रतीक होना चाहिए, इल्म का होना चाहिए, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, इस्तेदाद होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। अगर ये चीज नहीं है तो फिर शायद ये जो पूरी कवायद जिसे कहते हैं हिंदी में, जिसको कवायद कहा जाता है, ये शायद कुछ ऐसी है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं अपने खित्ते में जब जाता हूँ तो ये पाता हूँ कि ना तो उनकी उर्दू दुरुस्त है, ना अरबी दुरुस्त है। आलिम फाजिल कर लेते हैं, लेकिन उनका ना तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है, ना इराब दुरुस्त होता है, अहादीस गलत पढ़ते हैं। और सच बात तो ये है कि अगर आप वहाँ के किसी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने लगे और आपका शऊर इराब के हवाले से तलफ़्फ़ुज़ से पुख्ता हो या गैर मेयारी ना हो, पुख्ता मत कहिए, गैर मेयारी ना हो, तो आप तनाव के शिकार हो जाएंगे। नमाज के दौरान आप तनाव के शिकार हो जाएंगे। अब ये फतवा आपको देना होगा कि वो नमाज छूटी है या नहीं होती, आपको दोबारा याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जब ये मंजरनामा है तो इसकी इस्लाह की जरूरत है। यहाँ पर आपको सर सैयद अलैहि रहमतुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश करना पड़ेगा। वो एक रम्ज़ के तौर पर है, ये इदारा रम्ज़ के तौर पर है। इस इदारे ने एक मौका दिया है, जैसे कि मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मौका दिया है। उसमें मज़हब मिल्लत की कोई कैद बंदी नहीं, कोई हरकत ही नहीं है, इट्स ओपन टू ऑल। इसने मौका दिया है और इसी वजह से इतने नूरानी चेहरे हमारे सामने मौजूद हैं, जिनका हम ब्राइट फ्यूचर के तौर पर मैं देखता हूँ। लेकिन ये जो ब्राइट फ्यूचर, इसको आपको अपने हाथों से बनाना है, इसको आपको अपने हाथों से बनाना है। मैं अपनी गुफ्तगू को और मुख्तसर करना चाहूँगा। यानी अब तक तो यूँ समझिए कि मरसिए का हिस्सा था, अब इसमें आपको करना क्या है। तो मेरे जो तलबा हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी पहचान ये है कि यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द क्राउड। अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई शनाख्त नहीं है। भीड़ का हिस्सा किस हवाले से? सबसे पहले जो चीज आपको दूसरों से मुमताज करती है वो आपका पहनावा नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि वो आपका माइंड है, आपकी सोच है। और यही सोच बिहेवियर बनकर के दुनिया के सामने आती है। तो जिस बुनियाद पर आप दूसरों से मुमताज होते हैं वो आपकी सोच है, आपका जहन है। और जहन किससे बनता है? इल्म से बनता है। और इसके इजहार भी कैसे होता है? जुबान से होता है। अगर आपकी फिक्र पुख्ता है तो आपकी जुबान भी पुख्ता होगी। ये मैं आमतौर पर अपने तलबा से कहता हूँ। इफ यू हैव डीप थॉट्स you'll be having deeper language। दोनों में बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। अगर आपकी सोच, अगर आपके अफकार अगर मुंजबित हैं, मजबूत हैं, तो आपकी जुबान भी मजबूत होगी। अगर अफकार मजबूत नहीं है तो जुबान मजबूत नहीं हो सकती। तो ये जुबान, ये फिक्र है, ये आपकी पहचान है। फिक्र इल्म से जो आपको एक एज देती है, दूसरों पर फौकियत देती है। दूसरों पर फौकियत आप कैसे दें, कैसे आप हासिल करेंगे? मैं तलबा को उसके एक मूल उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ तो वही एक कड़ी है, वही एक कसौटी है अमली तौर पर। वो ये है कि आपको ये तय कर लेना है कि आपकी
اس کلاس میں کم سے کم اس کلاس میں پہلی پوزیشن ہو. Will be the topper. اگر آپ اس کلاس میں ٹاپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ایک پہچان ہے. اور ٹاپ آپ کیسے کریں گے؟ علم کی بنیاد ہی کیا ہے؟ تو یہ پرائمری پیرامیٹر ہے ایک طالب علم کے لیے. ایک ٹاپ کم سے کم اس کو اپنی کلاس میں ٹاپ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ فیکلٹی میں ٹاپ کرنا چاہیے. فیکلٹی میں ٹاپ کرنا چاہیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس کے بعد کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے. دوسرے اداروں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ ادارے میں ٹاپ. تو اگر سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک طالب علم ٹاپ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھیڑ کا حصہ نہیں ہے. اور آپ کی زبان معیاری ہونی چاہیے. آپ کی فکر معیاری ہوگی، آپ کی زبان بھی معیاری ہونی چاہیے. کوئی بھی زبان ہو، اردو معیاری ہو، انگریزی معیاری ہو، عربی معیاری ہو. معیاری کا مطلب کیا ہے؟ معیاری کا مطلب میں اپنے عزیز طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا، واضح طور پر کہنا چاہوں گا، معیاری زبان یہ نہیں ہے عربی یا انگریزی کہ آپ ہندوستان میں بیٹھ کے آپ لکھیں. اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جتنے بھی آرگنس نکلتے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. واضح طور پر میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ انگریزی کچھ لکھتے ہیں اور آپ پڑھ لیتے ہیں اور اپنی پیٹھ تھپا لیتے ہیں تو یہ آپ کا امتیاز نہیں. آپ کی انگریزی اسی وقت معتبر ہوگی جب آپ کی انگریزی کہاں چھپے گی؟ برطانیہ میں چھپے گی، امریکہ میں چھپے گی، آسٹریلیا میں چھپے گی. جب جا کر آپ کی انگریزی معتبر ہوگی، آپ کی عربی کب معتبر ہوگی؟ میرے طلباء عام طور پر اس بات کی گواہی دیں گے. میں کیا کہتا ہوں؟ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھرم ہے، آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کا عربی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کا عربی ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا تلفظ درست ہو جائے. چلیے آپ بالکل عربی کی طرف گفتگو کیجیے. آپ تلفظ آپ کا درست ہو، روانی ہو، نیچرل فلو ہو، اور اس طرح سے آپ ثبوت دیجیے. میں ان سے کیا کہتا ہوں؟ میرے طلباء جانتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے اور عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف انت، انا بخیر، یا کیف انت، الحمدللہ، انا بخیر، سم تھنگ لائک دس. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ عربی نہیں ہے. عربی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف انت لانت بخیر، كيف امورك؟ لانت بخير، الله يسلمك، الله يبارك فيك. یہ عربی اور اگر کوئی یہ کہتا ہے هذه لهجة مصرية، ايه لهجة عامة. طبعا هناك العديد من اللهجات، اس بات میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مذہبی لحاظ کی تقریر کر لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہیے کہ جیسے یہ ایک بڑا ہال ہے، 50 فٹ اس کی لمبائی، 40 فٹ اس کی چوڑائی ہے. اس میں لگ بھگ 100 کرسیاں ہیں، اس میں 4-5 پنکھے ہیں. یہاں سوئچ بورڈ ہے، یہاں پر یہ تصویریں ہیں اور یہ پنکھے سوئچ بورڈ ہے. اس کو جب دبا دیجیے تو یہ پنکھے بلیڈس بھی ایسے گھومتے ہیں. چلیے اس کو آپ عربی لکھیں گے. یا میں کہتا ہوں کہ چلیے 4 اور 4 8 ہوتا ہے، 8 اور 8 16 ہوتا ہے. 16 میں آپ 4 بڑھا دیجیے تو 20 ہوتا ہے. 20 میں آپ 19 نکال دیجیے تو 1 بچتا ہے. 1 میں سے آپ آدھا نکالیے تو 5 یہ بچتا ہے. اس کو آپ اپنی لکھیں. یقین مانیے مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ نام نہیں دیتا کیونکہ اس کا نام جواب نہیں دیتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عربی درست ہوگی جبکہ آپ کی عربی عرب ورڈ میں وہاں کے بچوں کی چھپے گی. اگر آپ یہ پہچان پیدا کرتے ہیں جب آپ کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں کہ آپ کے اندر لیاقت ہے. یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہوگی. اگر ہم بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ہمارا امتیاز نہیں ہوگا. ہم اپنی شناخت نہیں بنا پائیں گے. اپنی شناخت بنانے کے لیے ہمیں بھیڑ سے الگ ہونا پڑے گا. بہت سی چیزیں ہیں. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن فردر میں اس سے زیادہ صرف 5 منٹ اور میں اپنی گفتگو کروں. اور یہ گفتگو ایک معزز اساتذہ مقرر
سے مخاطب ہونے کے حوالے سے ہو. یعنی آپ کو ایک شناخت بنانی ہے تہذیبی لحاظ سے، تمدنی لحاظ سے، زبان و بیان کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، کیونکہ یہی چیز آپ کو سماج میں، دنیا میں ایک مقام عطا کرے گی اور آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور وسیع پیمانے پر پوری انسانیت کے لیے آپ ایک رمز بن سکتے ہیں، ایک پیامبر بن سکتے ہیں. اس میں ہماری یہ جو انجمن ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے طلباء و طالبات کی رہنمائی کرنا، بنیادی چیز ہے. کیونکہ جو سب سے اہم جو ڈیفیسٹ ہے جس کو ہم نے بڑھتا ہے اور ہم اس سے واقف ہیں، اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ یہ ہے کہ طلباء و طالبات کو گائیڈنس دینا، گائیڈنس کے مواقع نہیں ہوتے. عام طور پر ان کے والدین بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سماجی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے، معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے، اور دوسرے مسائل بھی ہیں، وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک بچے میں اگر انویسٹ کیا جائے، وقت کا انویسٹ کیا جائے، پیسے کا انویسٹ کیا جائے، تو وہ ریٹرن میں ہمیں کیا دے گا. دنیا کا عام اصول ہے جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا. یہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہے، تہذیب کے حوالے سے بھی ہے. کامیابی ایسے حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا، انرجی انویسٹ کرنا پڑے گا، وقت انویسٹ کرنا پڑے گا، پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا، گائیڈنس دینی پڑے گی. گائیڈنس کی کمی ہے، لہذا والدین کو اس میں آگے بڑھانا چاہیے. ان کے اندر تعلیم کے تصور کو واضح کرنا چاہیے کہ تعلیم کا تصور کیا ہے، اور سیدھے سادے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ تعلیم کا سیدھا مطلب دینی تعلیم نہیں ہوتا. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، وہاں العلم کا لفظ ہے، العلم دینی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد العلم دینی ہے، علوم الدین ہے، تو میں ان سے مؤدبانہ یہی عرض کروں گا کہ جناب حدیث میں تو العلم کا لفظ ہے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات اصولی طور پر. دوسری بات، ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ اسلامی تاریخ میں اس کو مقید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ اپنے اساتذہ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا. جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، آپ امام راضی کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، ابن سینا کو دیکھ لیں، ابن تیمیہ کو، آپ کیا کہیں گے؟ ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ صرف علماء دین تھے، ایسا نہیں ہے. یہ قاموسی شخصیت ان کے مالک تھے، کیونکہ جس کو ہم مڈل ایجز کہتے ہیں یا ہائی ایجز آف مسلم کلچر کہتے ہیں، وہاں پر یہ ڈائکوٹومی نہیں تھی علوم دینیا اور علوم دنیاویہ کی. یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو جب دیکھتے ہیں، ان کی آپ چھوٹی سی بایوگرافی کو دیکھ لیجیے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں اس طرح کی عبارتیں ملے گی، کانا و کانا و کانا، 10-15 لفظ، 10-15 بار کانا کا استعمال ہوگا. کانا عالما ومحدثا وفقیہا وریاضیا وحکیما وفیلسوفا ومنطقیا حتی خبیرا بالموسیقی. خبیرا یعنی انسان حیران ہو جائے گا کہ کیسے خبیرا بالموسیقی، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو ڈائکوٹومی آج ہم نے پیدا کر لی ہے اپنے اندر، وہ پہلے ٹھیک نہیں تھی. اور علی گڑھ کے حوالے سے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سر سید نے اسی کی دعوت دی، سر سید نے اسی کی دعوت دی. اس لیے ان کا جو مدرسۃ العلوم تھا یہ جامع تھا، عصری علوم کا بھی اور جو دینی علوم ہے ان کا بھی. تو اس میں اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان طلباء کے لیے، ان طالبات کے لیے ایکسیلنس کے وے کو آسان کریں. ایکسیلنس کے وے کو ہم کیسے آسان کریں گے؟ ان کی تربیت کر کے، ان کی رہنمائی کر کے، اور ان کو عملی طور پر مدد دے کر. عملی طور پر مدد کیسے، کس حوالے سے؟ اس کی بہت سی شکلیں ہیں. میں یہاں پر صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ جو خطہ ہے معاشی لحاظ سے بہت پسماندہ ہے، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر میں نے ابھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے. لہذا کچھ میکینزم ہونا چاہیے ان کو آگے بڑھانے کے. اور یہاں جو شخصیتیں موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہیں یا دوسری اور شخصیتیں ہیں،
پہلے مجھے اپنے اس خطے کے حوالے سے یہ شکایت تھی کہ وہاں پر صرف دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، جس سے بجا طور پر شکایتیں تھی. لیکن اب خوشائند اقدام یہ ہے، خوشائند موقع یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے مدارس کے دوش بدوش انہوں نے ماڈل اسکولز بھی قائم کیے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بھی قائم کیے. یہ بڑی خوشائند چیز ہے. لہذا ان کو اس حوالے سے بھی اپنے یہاں کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو مدد دینی چاہیے. کیا میکینزم ہو، خاص طور سے ان کو وظائف دیا جا سکتے ہیں. ہم اچھی طرح واقف ہیں اس بات سے، اس حقیقت سے کہ بہت سے طلبہ و طالبات بڑے برلینٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے والدین کبھی کبھی ان کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے، they simply can't afford، وسائل نہیں ہوتے. لہذا یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس سطح پر بھی ہو ہم ان کو آگے بڑھائیں. تو کچھ ٹرسٹ ٹائپ کی چیزیں بنانی چاہیے، ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، اور بطور خاص ان طلبہ و طالبات کو وظائف دینے چاہیے جو اصلی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. دیکھیے دینی علوم کے حوالے سے بڑے مواقع ہیں، ان کا ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے، اس کو ہم ڈسکریج نہیں کرتے. لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اصلی علوم کی ضرورت ہے. اصلی علوم کے بغیر یہ جو منظرنامہ ہے وہ بیلنس نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے سماج کو جہاں فضلاء دین کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، علوم دینیہ کے اساتذہ کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، جو سائنسز ہیں ان کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے. اس پورے خطے میں مجھے بمشکل ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے مل جائیں جنہوں نے بی ایس سی کی ہے، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی سائنسز وغیرہ ڈاکٹر کی ہے، مجھے نہیں لگتا. بلکہ ہیومینٹیز میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس پورے خطے میں اکا دکا ہی ڈاکٹریٹ مل جائیں گے. لہذا اس میں ایک طرف ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہم ایک سپورٹ سسٹم ان کو دینا چاہتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے، اس کے لیے ایک میکینزم ایوالو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو نمائندہ بنانے کی. اور نمائندہ اس حوالے سے یو شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دی کراؤڈ. اور میں نے آپ کو ایک گول منتر دیا، آپ یہ طے کر لیجیے کہ آپ کو ٹاپ کرنا ہے، یو ہیو ٹو بی دی ٹاپ. اس سے آپ ایک اختیار. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کیجیے. آپ کا آج ایڈمیشن ہوا، اس سال ایڈمیشن ہوا ہے، آپ کوشش کیجیے کہ آپ کے سماج میں دوسرے افراد ہیں ان کو جتنا ممکن ہو آپ ان کو لائیں. اسی طرح سے جو لڑکیوں کے مسائل ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، ان پر بھی بہتری گفتگو کی جا سکتی ہے. ہمارے ڈاکٹر امان اللہ صاحب اور دوسری شخصیتیں اس حوالے سے بہت ہی مثبت کام کر رہی ہیں، ان کو سراہنا چاہیے. میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ کی شناخت کی تشکیل، آخری جملہ، آپ کی شناخت کی تشکیل. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وی آر ہیونگ اے آئیڈینٹی ڈیفیسٹ. سچائی ہے. اس شناخت کی تشکیل کرنی ہے. اس شناخت کی تشکیل کے لیے آپ کو امپاور ہونا. سب سے پہلے امپاورمنٹ ذہنی سطح پر، علمی سطح پر. اس کے بعد ہی اس کے مظاہر آپ کی زندگی میں ہوں گے، انفرادی سطح پر، سماجی سطح پر، ملکی، قومی اور ملکی سطح پر. میں اس انجمن کے جو عہدیداران ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور عمائدین ملت کو مدعو کیا جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں بطور خاص ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.